سب سے پہلے تلاوت پاک سے اس مجلس کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم۔ کلام پاک کے بعد چند اشعار جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ذکر کرتا ہوں۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر اس میں رہی خامی تو ایمان نامکمل ہے۔ لا يمكن الثناء كما كان حقه، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگته قصہ مختصر سے۔ اور اس اجتماع میں جو پہلا پیغام یہ ہے کہ ہم نماز کی پابندی کریں گے، نماز کی پابندی کریں گے۔ اگر ہم نماز کو نہیں پڑھتے ہیں تو اس کا عذاب بہت ہی سخت ہے، بہت ہی سخت ہے۔ جو واقعہ میں ذکر کر رہا تھا ایک لڑکی کا ہے کہ جب قبر کو اس کا کھودا گیا تو وہ لڑکی آگ سے جل رہی تھی، پھر اس قبر کو بند کر دیا گیا اور اس کے گھر والوں کو جا کر کے پوچھا کہ لڑکی کے اندر کون سی چیز کی کمی تھی کہ جس کی بنا پر اس کے قبر میں آگ جلی ہوئی ہے؟ تو وہ لڑکی جو جواب دیتی ہے میری پیاری مائیں اور بہنیں، وہ اس آواز کو سنیں تو لڑکی کے گھر والے کہتے ہیں کہ لڑکی بہت ہی نیک تھی، پرہیزگار تھی، پردے میں رہنے والی تھی، لیکن اس کے اندر ایک چیز کی کمی تھی۔ وہ ایک چیز کی کیا کمی تھی؟ اس کے گھر والے بتاتے ہیں کہ یہ نماز کی پابندی بھی کرتی تھی، نماز بھی پڑھتی تھی، لیکن نماز کو لیٹ کر کے یعنی ایک نماز کو دیر کر کے سستی سے پڑھتی تھی، یعنی ظہر کا وقت ختم ہو جاتا تھا، پھر ظہر کی نماز جو ہے عصر میں پڑھتی تھی۔ تو نماز ایک وقت کو دوسرے وقت میں پڑھنے کی بنا پر نماز تو پڑھتی تھی لیکن نماز میں سستی کرتی تھی، جس کی بنا پر اللہ رب العزت نے اس کے قبر میں آگ کو جلا دیا۔ ذرا سوچے تو صحیح کہ اللہ رب العزت اس کو بھی برداشت نہیں کرتے ہیں کہ وقت کے علاوہ اور وقت کو چھوڑ کر کے نماز کو ادا کریں اور وقت کو ضائع کر کے دوسرے وقت میں ہم نماز پڑھیں۔ اللہ رب العزت اس کو بھی برداشت نہیں کرتے ہیں۔ نماز بھی پڑھتی تھی اور اللہ کی عبادت بھی کیا کرتی تھی، تعریف اور تسبیح بھی بیان کیا کرتی تھی، لیکن اللہ رب العزت نے اس کے قبر میں صرف نماز کو سستی کر کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کے قبر میں آگ کو جلا دیتے ہیں اور آگ ڈال دیتے ہیں اور آگ سے اسے آگ میں اسے جلا رہے ہیں، اس وجہ سے کہ وہ نماز کو چھوڑ رہی تھی، نماز کی سستی کر رہی تھی۔ اب میں ایک حدیث پاک ذکر فرما دوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میری پیاری مائیں اور بہنیں، ہم جب اس حدیث کو پڑھتے ہیں تو ہمارا دل کانپ اٹھتا ہے کہ اگر کوئی شخص، کوئی عورت ہو یا کوئی مرد ہو، اگر کوئی ایک نماز ہم تو مکمل نمازوں کو چھوڑتے جا رہے ہیں۔ میری پیاری مائیں اور بہنا، ذرا سننا تو صحیح میری اس پکار کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو، اور اپنی زندگی میں نماز کو قائم کرنے کی فکر کرنا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص، کوئی مرد ہو یا کوئی عورت ہو، اگر جان بوجھ کر کے ایک نماز چھوڑ دیتی ہے، کتنے؟ کوئی ایک نماز، صرف ایک نماز کی بات کر رہا ہوں میں، ایک وقت کے نماز کی بات کر رہا ہوں میں، جو حدیث پاک میں آیا ہے کہ اگر کوئی شخص ایک وقت کی نماز کو چھوڑ دیتا ہے اور نہیں پڑھتا ہے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کو جہنم میں 2 کروڑ
88 लाख साल उसे जहन्नम में जलाएंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरी प्यारी माए और बहना, जरा गौर करो और अपने गुरुबान में झांको और अपने दिल में सोचिए कि अगर कोई एक नमाज को छोड़ देता है तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि एक नमाज के छोड़ने की बिना पर उसे 2,88,00,000 साल उसे जहन्नम में अल्लाह रब्बुल इज्जत फेंक देंगे और जहन्नम में उसे जलाएंगे। इसी हदीस को लेकर के मैं एक पैगाम दूं, मेरी प्यारी माए और बहनें, आप लोग बहुत नाजुक हुआ करती है, आप लोग बहुत नाजुक हैं, आपका दिल बहुत नरम है, आप तो बहुत कमजोर जात है। अगर आपका शोहर अगर आपको डांट देता है, आप रोने लग जाती है, आपका बाप डांटता है, आप रोने लग जाती है, आपका भाई डांट देता है, आप रोने लग जाती है। मेरी प्यारी माए और बहना, आप तो डांट भी बर्दाश्त नहीं कर सकती है, अल्लाह के आजाब को कैसे बर्दाश्त कर पाएगी? कैसे अल्लाह के आजाब को बर्दाश्त कर पाएगी? जरा सोचो तो सही कि अगर हम नमाजों को छोड़ करके जिंदगी गुजारेंगे तो अल्लाह हमें जहन्नम में फेंक देंगे और जहन्नम में हमें डाल देंगे, तो फिर हम कैसे उस चीज को बर्दाश्त कर सकते हैं? क्या हमारे अंदर वो ताकत है, क्या हमारे अंदर वो पावर है कि जिसके बिना पर हम अल्लाह के आजाब को बर्दाश्त कर सके? मेरी माए और बहनें, आप लोगों से गुजारिश ये है और आप लोगों के जमा करने का मकसद ही यही है, आप लोग जो यहां पर आई है, आप लोगों का शुक्रिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत आप लोगों को इसका बेहतर बदला अता फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज्जत जो इस प्रोग्राम में जिन लोगों ने मेहनत किया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके मेहनतों को भी कबूल फरमाए। हाफिज अबू कुहाफा साहब, उन्होंने भी मेहनत की है, यहाँ के जो जिम्मेदार है उन्होंने भी ताउन की है, खुसूसन हमारे हजरत मौलाना सगीर साहब जो पैंक से आए हुए हैं, वो भी काफी इसमें मेहनत किए हैं, हमारा साथ दिए हैं और जहां भी प्रोग्राम में हम जा रहे हैं ये हमारा साथ दे रहे हैं, जिसके बिना पर अपनी माँ और बहनों तक इस पैगाम को हम पहुंचा रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो हमें पैदा फरमाया है, इसका मकसद ये है कि हम अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत के साथ जिंदगी गुजारें। जब हमारी जिंदगियों में इबादत होगी तो फिर हम कामयाब होंगे, और अगर हमारी जिंदगियों में इबादत नहीं है तो हम दुनिया में भी नाकाम हो जाएंगे और आखिरत में भी नाकाम हो जाएंगे। तो आज का जो पैगाम यहां से लेकर के जाए तो सबसे पहली चीज ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम लोगों को बगैर मकसद के पैदा नहीं फरमाया है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत को हम लोगों के पैदा करने का मकसद ये है कि हम अल्लाह की इबादत करें, और दूसरी बात यह है कि हम अपने ईमान की हिफाजत करें और अपने ईमान को मजबूत करें कि दुनिया में जो भी कुछ होता है वो अल्लाह से होता है, अल्लाह के अलावा किसी से नहीं होता है। इस चीज को अपने दिल में बिठा करके उठे कि दुनिया में चाहे कितनी भी परेशानी और मुसीबत हो जाए, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत ही की जात से होता है। अल्लाह के अलावा कोई भी जात न किसी को बीमार करने वाला है, न अल्लाह के अलावा कोई जात किसी को अच्छा कर देने वाला है। अगर अच्छा भी होते हैं, बीमार भी होते हैं, मुसीबत भी आती है, राहत भी आती है, तो सब चीज अल्लाह के जरिए से आती है और अल्लाह ही सब चीजों को देने वाले हैं। इस चीज को अपने दिल में बिठा करके जाए, इसी को ईमान कहा जाता है। और ईमान हम जब लेकर के आए हैं तो ईमान के बाद सबसे पहला पैगाम जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हम लोगों को जो दिया है, वो सबसे पहला पैगाम ये है कि नमाज की पाबंदी करें, नमाज की पाबंदी करें। अगर हम नमाज की पाबंदी करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे चेहरों को रोशन कर देंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे घरों में खैर और बरकत को नाजिल फरमाएंगे, एक खैर और बरकत को नाजिल फरमाएंगे। एक बात याद आ गई है, 2 मिनट में उस बात को भी जिक्र कर दूं कि एक शख्स था, उसके घर में बहुत चैन और सुकून था, उस घर में फरावानी थी, वो घर में खाता था और ऐश की जिंदगी गुजारता था। एक दिन ऐसा होने लगा कि उसके घर में तंगी होने लगी। वो एक आलिम के पास गया, एक बुजुर्ग के पास गया और कहने लगा कि ए मेरे पीर, ए मेरे मुर्शिद, ए अल्लामा साहब, ए मौलाना साहब, मेरे घर में तंगी आने लग गई है, जरा बताएं तो सही कि इसकी वजह क्या है। तो मेरी प्यारी माएं और बहनें, वो वजह ये है, नहीं टाइम खत्म हो गया। मेरी प्यारी माएं और बहनें, वो वजह क्या है?
تو اس نے جو وجہ بتائی یہ وجہ یہ ہے کہ آپ کے گھر میں پردہ لگا ہوا ہے. تو وہ کہنے لگا کہ میرے گھر میں پردہ نہیں ہے. تو اس بزرگ نے کہا کہ جا کر کے سب سے پہلے اپنے گھر میں پردہ لگا دو. پھر کہنے لگے کہ میرے رزق کی تنگی میں میرے گھر میں کھانے پینے کی تنگی آ گئی ہے اور پردے سے کیا تعلق ہے, کیا مطلب نکلتا ہے اس کا. تو وہ کہنے لگے کہ بات اصل یہ ہے کہ تمہارے گھر میں پردہ نہیں لگا ہوا ہے اور تمہارے گلی سے ایک نوجوان جو ہے, ایک شخص جو ہے وہ نماز نہیں پڑھتا ہے اور جاتے جاتے تمہارے گھر کی طرف دیکھ لیتا ہے, جس کے بنا پر تمہارے گھر میں بے برکتی آ گئی. اب ذرا میری پیاری مائیں بہنیں ذرا سوچے تو صحیح کہ جس گھر میں اگر کوئی بے نمازی اگر دیکھ لیتا ہے تو اس کے گھر سے چین و سکون ختم اللہ رب العزت کر دیتے ہیں. اگر ہم اپنے گھر میں رہ کر کے اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو ہمارے گھر میں خیر و برکت کیسے آئے گی؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں خیر و برکت نازل ہو تو ہمیں نماز کی پابندی کرنی ہوگی. تو اس پیغام کو لے کر کے جائیں کہ ہم نماز کی پابندی کریں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے. اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو اس کا بہت سخت عذاب ہے جس کا تذکرہ ہم نے بتایا ہے. اس میں سے ایک عذاب یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں جہنم میں پھینک دیں گے. اور میری پیاری ماں اور بہنیں, آپ تو نازک ذات ہے, آپ جہنم کے آگ دنیا کے ذرا سے ذرا تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتی ہے تو پھر جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کر سکتی ہے؟ تو تم اگر چاہتی ہو کہ اللہ رب العزت ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے, دنیا میں مصیبتوں اور پریشانیوں سے اللہ رب العزت ہمیں بچا لے, تو ہمیں یہ کام کرنا ہوگا کہ ہم اللہ رب العزت کے سامنے اپنے ماتھے کو ٹیکنے والے بن جائیں اور اپنے ماتھے کو سجدے میں لگانے والے بن جائیں. اب آخر میں ایک اعلان کر دوں کہ اللہ تعالی آپ لوگ جو آئی ہے اللہ تعالیٰ اس کا آپ لوگوں کو بہتر بدلہ عطا فرمائے. اور یہ پروگرام جو شروع ہوا ہے اگر آپ لوگ اسی طرح ساتھ دیتی رہی تو پھر انشاءاللہ اس پروگرام کو جب تک آپ لوگ رہے گی یا اس دنیا میں لوگ رہیں گے اس وقت تک اس پیغام کو پہنچاتے رہیں گے. تو آج اتوار ہے اور مہینے کا پہلا اتوار ہے, تو اسی طریقے سے مہینے کا دوسرا اتوار چھوڑ کر کے تیسرا اتوار یعنی ہر 15 دن میں آپ لوگ یہاں پر آئے گی, آپ لوگ یہاں پر آئے گی اور ہمیں موقع دے گی دین کی خدمت اور دین کی باتیں پہنچانے کی. اور جو بھی کمیاں رہ گئی ہے پنکھے وغیرہ کا وائرنگ وغیرہ سب ہو گیا, ہمارے اندر کمی رہ گئی کہ ہم آپ لوگوں کے راحت اور آرام کے لیے انتظام نہیں کر سکے. اب آئندہ انشاءاللہ تمام ضرورت کے سامان اور تمام جتنے آپ لوگوں کی ضرورت کی چیزیں ہیں تمام چیزوں کو پیش کیا جائے گا اور آئندہ کوئی تکلیف نہیں ہوگی, نہ بات سننے میں تکلیف ہوگی, نہ آپ لوگوں کو گرمی لگے گی, آپ لوگ سکون کے ساتھ دین کی بات سن پائے گی. تو اس لیے آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ آپ لوگ ہر 15 دن میں اس پروگرام کو جب کیا جائے گا اور آپ کو آواز دی جائے گی, بلکہ آج ہی یہ اعلان کر دیا گیا, اس کو آپ لوگ یاد رکھیں اور آپ لوگ اس کو اپنی ذمہ داری سمجھ لیں گے کہ جب 15 دن جب ایک ہفتہ گزر جائے اور دوسرا جب اتوار آنے لگ جائے تو تم آپس میں اس کا تذکرہ کر کے آج ہی سے شروع کر دیں کہ یہ جو پروگرام کا آغاز ہوا ہے اس پروگرام میں جائیں گے. یہ تو سب سے پہلا حکم ہے نماز, اس کے بعد روزہ ہے, زکات ہے, حج ہے, پردے کے مسائل ہے اور بہت سارے مسائل ہے جو ہماری مائیں اور بہنیں نہیں جانتی ہے. اللہ کے حکم بہت سارے احکام ہے, ہر ہفتہ آتی رہے گی. 30 سے 45 منٹ تک یعنی پونا گھنٹے کا پروگرام ہوگا, اس میں آپ لوگوں کے سامنے دین کی باتیں پیش کی جائے گی, آپ لوگ سن کر کے جائے گی, اللہ کے احکام کو پورا کرے گی, اللہ رب العزت ہمیں عذاب سے بچا دیں گے. تو آپ لوگ ارادہ کریں اپنے دلوں میں کہ ہم ہر 15 دن میں ضرور جمع ہوں گے, ضرور جمع ہوں گے اور اپنے اڑوس پڑوس تمام لوگوں کو جو آ گئے ہیں وہ آ گئے ہیں, جو نہیں آئے ہیں اس کو بھی لانے کی فکر کریں. اور اگر اسی پروگرام کو اگر اور بھی جگہ جانا چاہیں, وہ ٹنڈوا میں بھی 15 دن میں ایک مرتبہ ہوگا, وہاں پر سنیچر کے دن رکھا جائے گا, وہاں پر سنیچر کو ہوگا, آپ کے یہاں اتوار کو ہوگا. اس لیے آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ آپ لوگ آئندہ بھی آئے گی ہر 15 دن میں, اور وہ ٹنڈوا بھی اگر کوئی جانا چاہے تو وہاں بھی جا سکتی ہے, وہاں پر سنیچر کو اس مرتبہ کیا جائے گا.
اور آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ بچے لوگوں کو مکتب میں پابندی کے ساتھ بھیجیں. اگر بچے لوگ بن گئے سنور گئے تو آپ کی بھی آخرت بن جائے گی اور ہماری بھی آخرت بن جائے گی. بچے اگر سنور گئے تو پورا ماحول سنور جائے گا, پورا ماحول سنور جائے گا. اور آپ لوگ اگر اس پروگرام کو اگر دیکھنا چاہتی ہے تو مولانا صغیر صاحب کا چینل ہے صغیر مظاہری. صغیر مظاہری اگر ڈالے گی تو یہ پروگرام جو ہے یا میرا جتنا بھی بیان ہے یہ اس میں آ جائے گا, آپ اس کو سن سکتی ہے. لیکن یہی کہنا ہے کہ آپ لوگ پابندی سے آنے کا عزم کریں, ارادہ کریں, اور یہاں سے جب جائے گی تو یہ ارادہ لے کر کے جائیں کہ آج کے بعد سے ہم نماز کو نہیں چھوڑیں گے, نماز کی پابندی کرے گی. پچھلے جتنے بھی گناہ ہم سے ہوئے ہیں اس کو بھی اللہ رب العزت سے توبہ کر لیں, معافی تلافی کر لیں کہ اللہ ہم سے جو کوتاہی ہوئی ہے اسے معاف فرما دے. آئندہ ہم پابندی کے ساتھ نماز ادا کریں گے, ہم آئندہ کبھی بھی نماز کو نہیں چھوڑیں گے. تو اسی بات پر میں اپنی بات کو ختم کروں. اب یہ عبادت ہے, بیان یہ عبادت ہے. ہم لوگوں نے ایک عبادت کی کہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سنی ہے, جس میں جو بھی ہم لوگوں نے سنی ہے اس پر سب سے پہلے ہم ارادہ کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب میری پیاری مائیں اور بہنیں, اپنے دوپٹے کے اندر ہی سے اپنے ہاتھ کو اللہ رب العزت کے سامنے ایک پیالہ بنا کر کے اپنے ہاتھ کو اٹھا کر کے دعا کریں. آہستہ آہستہ آپ لوگ آمین کہیں, ہم دعا کرتے ہیں. کہنے کی ضرورتوں کو, حاجتوں کو, ان کے دل کے تمناؤں کو پورے فرما دیجئے. اے مولا کریم پورے فرما دیجئے, اے مولا کریم پورے فرما دیجئے. یا اللہ تو رحیم ہے, تو کریم ہے, تو ہمارے آقا ہے. اے مولا کریم, اے مولا کریم, ہم آپ ہی کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے آپ سے بھیک مانگتے ہیں. ہمیں نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرما دیجئے, پردے میں رہنے کی توفیق عطا فرما دیجئے, روزوں کی پابندی کی توفیق عطا فرما دیجئے. آپ کی فرما برداری والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. یا اللہ آپ کی نافرمانی والی زندگی سے ہماری مکمل طور پر حفاظت فرما لیجئے. اے مولا کریم, اے مولا کریم, ہمیں بار بار دین کے مجلسوں میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.